نماز جنازہ کے لیے تیمم کب کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ کے لیے اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ مثلاً کوئی شخص آیا، اب اس نے دیکھا کہ نماز جنازہ شروع ہو گئی ہے، اس شخص کو وضو بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ شخص وضو کرے گا تو اس صورت میں اس کی ساری کی ساری نماز فوت ہو جائے گی۔ مثلاً اس کو یقین ہے کہ اگر میں وضو کر کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی کوشش کروں گا تو اس صورت میں میری چاروں کی تکبیریں فوت ہو جائیں گی، تو اب اس شخص کو اجازت ہے یہ تیمم کر کے جلد از جلد جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ ایک دو تکبیریں تو چھوٹ جائیں گی لیکن ساری کی ساری تکبیریں نہیں چھوٹیں گی، تو اس صورت میں یہ شخص وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا۔ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مستحب یہی ہے کہ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد 3 تک ہونی چاہیے، لیکن اگر مجمع زیادہ ہے، لوگ زیادہ آگے ہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اب طاق عدد سے اس کو بڑھائیں گے۔ اگر 3 صفیں تھی، اگر مستحب تو 3 صفیں ہیں، لیکن اب 5 صفیں کریں گے یا 7 صفیں یا 9 صفیں، اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے طاق عدد کے اعتبار سے۔ اگر امام صاحب نے بغیر وضو کی نماز جنازہ پڑھائی تو اب کیا کریں گے؟ مثلا امام صاحب سوچ رہے تھے کہ مجھے وضو ہے اور میں وضو سے نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ بغیر وضو کی تھا۔ اگر یہ جنازہ دفن کرنے سے پہلے ہے، مطلب ابھی تک دفن نہیں کیا ہے، تو اس کی نماز جنازہ اسی وقت پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس جنازے کو دفن کر دیا ہے، اس میت کو دفن کر دیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب جو ہے اس کی قبر ہی پر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص نے وصیت کر دی، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ کوئی شخص جب مرتا ہے تو وہ کسی کو وصیت کرتا ہے، یا زندہ ہوتے ہوئے کسی سے وصیت کرتا ہے کہ آپ میری نماز جنازہ مرنے کی بعد پڑھانا، یا کسی نے مرتے وقت جو ہے کسی سے کہا کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھانا، تو کیا اب اس وصیت کو پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ نہیں، اس وصیت کو پورا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اولیاء اس کے میت کے اولیاء میت جو ہیں وہ یہی چاہتے ہوں کہ یہی نماز جنازہ پڑھائے، تو اس صورت میں وہ پڑھا سکتا ہے، ورنہ مطلب اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ میت کے اولیاء نماز جنازہ پڑھائیں گے۔